السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ باہر عافیت ہوں گے۔ تو میں آج لوگوں کے لیے ایک انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آیا ہوں کہ میں پچھلے کافی دنوں سے سن رہا تھا، ہفتہ ڈیڑھ ہونے والا ہے، کہ کشمیری غدار ہیں اور پاکستان کے اگینسٹ انہوں نے جو ہے وہ پاکستان سے پتہ نہیں علیحدگی اختیار کرنا چاہتے ہیں، واٹ ایور جو بھی ہے، مختلف لوگ گالیاں دے رہے ہیں کشمیری کو، بہت سارے پاکستان کے مختلف پروونسز کے لوگ گالیاں بھی دے گئے ہیں۔ اب اکثر ان لوگوں میں سے پوچھا جائے کسی کو کہ ہاں بھائی کشمیریوں کی ڈیمانڈز کیا ہیں، جو ان کی ہڑتال ہے، جو ان کا ایک لانگ مارچ تھا، جو ابھی جو ان کی اسٹرائک ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ان کے نکات کیا ہے۔ اور اکثر ان میں سے نا ہماری ایج کی گورنمنٹ نے ایک جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ غلط افواہ پھیلائی کہ یہ لوگ وہ ہیں جو علیحدگی پسند ہیں، جو علیحدہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے آپ کو کچھ میں بیسک کلاز بتا دیتا ہوں، اب سمجھدار کے لیے کافی ہے، جو پڑھے لکھے ہیں وہ اس پہ ریسرچ کریں گے، تو جو یعنی میں کہوں گا جاہل لوگ ہیں وہ اس پہ فوراً گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں یا وہ فوراً ہائپر ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ سنتے ہی جواب دینے کے لیے نہ کہ سمجھنے کے لیے۔ تو جس پہ ڈیڈ لاک ہوا تھا، جو 2 پوائنٹس تھے پہلے، وہ یہی تھے کہ ایک تو مہاجرین کی جو نشستیں، مہاجرین جو پاکستان میں مقیم ہیں ان کی نشستیں، ان کو ختم کیا جائے، اور دوسرا جو سب سے بڑا تھا کہ ان کی مرات میں کمی کی جائے۔ جتنے بھی ہمارے پولیٹیشنز جو بیٹھے ہیں اسمبلی میں، ایم ایل ایز وغیرہ، بیوروکریٹ، ٹیکنوکریٹ، ان کا جو ہے ان کی مرات میں جو ہے وہ کمی کی جائے۔ مین جو پوائنٹ تھے وہ یہ تھے۔ تو اس کے بعد اب تیسرا پوائنٹ جس کی وجہ سے غدار کہلاتا ہے، یہ پوائنٹ سنتے جائیں آپ اور پھر بتائیں کہ آیا یہ واقعی کشمیری ان پوائنٹس کی بنا پہ غدار ہیں؟ یہ تو بیسک رائٹس ہیں، یہ تو پاکستان کی اپنے لوگوں کی بیسک ڈیمانڈس ہیں، تو اگر یہ ڈیمانڈ کریں گے تو وہ بھی کیا غدار کہلائیں گے؟ اس کے علاوہ جو تھرڈ پوائنٹ تھا مفت تعلیم کا تھا، یعنی سرکاری اسکول جیسے ہیں ان کو تھوڑا اپگریڈ کر کے مفت تعلیم دی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ یکساں تعلیم ہونی چاہیے، برابر کی تعلیم، پرائیویٹ سرکاری اسکولوں کا نصاب برابر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو علاج ہے، جو چوتھا پوائنٹ تھا، وہ علاج جو ہے وہ فری ہونا چاہیے اور ہر امیر غریب کو بلا تفریق میسر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے اندر کچھ ایئرپورٹ بھی موجود ہیں، ان کو جو ایئرپورٹ موجود ہیں ان کو یا کوئی نیا ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا قیام ہونا چاہیے، جو کہ ان کی بیسک ڈیمانڈ ہے، اگر بنتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ جو مہاجرین کا کوٹا ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے، چونکہ وہ مہاجرین جو 47 یا 89 میں بھی آئے، ان کی جنریشنز ہمارے ساتھ بیٹھ کے پڑھی، اور جب کل کو کوئی جابس کی بات ہوتی ہے تو وہیں پہ ہمارا 100 میں سے 90 نمبر لے کے بچہ دیکھتا رہتا ہے، جوان بندہ، اس کو جاب نہیں ملتی، وہیں پہ مہاجرین 40 پہ چھلانگ لگا کے سلیکٹ ہو جاتے ہیں 100 میں سے۔ تو یہ بھی ایک زیادتی ہے، کیونکہ ان کے بچے بھی اسی اسکول میں سے پڑھے اور ہم بھی اسی اسکول میں سے پڑھے، تو جب بات آتی ہے جاب کی تو وہ پا لیتے ہیں، اور ہم جب پڑھے ایک ہی اسٹینڈرڈ، ایک لیونگ ایک جگہ پہ، تو پھر اس میں کون سا فرق کہ آپ مہاجرین رہ گئے؟ جب تعلیمی نظام ایک تھا تو پھر ڈیفینیٹلی یہ کوٹا ختم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو کمرشل بجلی کے بل ہیں وہ 5 KVA سے اوپر ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ آٹے کا جو معیار ہے، جو کیڑوں والا آٹا تھا، بدبودار گندم پیسی کے، جو سہسا مل کی، جو پنچ کے لوگ جتنا لگتا ہے ایریا، وہ اس بات کی گواہی بھی دے سکتے ہیں کہ بھائی سہسا مل کا آٹا اس طرح آیا ہے، اور پراپر جو ایک کوٹا ہے آزاد کشمیر کی گندم کا، وہ ہمیں پراپر ملنی چاہیے۔ یعنی اب آبادی جب 4-5 لاکھ یا 6 لاکھ تھی، 10 لاکھ، تو ابھی 45 لاکھ کے لگ بھگ ہو چکی ہے، شاید اس سے زیادہ ہی ہوگی، تو آٹے کا پراپر کوٹا ملنا چاہیے۔ بجلی کے کچھ معاملات تھے، وہ رائلٹی، واٹر یوز چارجز اور وغیرہ وغیرہ، ان کو بہتر انداز میں ہینڈل کرنا چاہیے۔ آزاد کشمیر میں ایک بینک ہے، بینک آف آزاد جموں اینڈ کشمیر، تو اس کو جو ہے وہ شیڈیول کرنا چاہیے، یعنی کہ پراپر اس میں آن لائن ٹرانزیکشنز ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہو رہی۔ ہم کسی سیکنڈ بینک سے اس طرف آتے ہیں، اس میں آن لائن فارن سے ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی۔ موبائل کمپنیوں نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے۔ ایک یہ بھی نکتہ تھا کہ موبائل کمپنیاں جو کہ ریچارج کر لیتے ہیں، ہم پیکیج لگا لیتے ہیں، سروس 2G پرووائڈ کرتے ہیں، اور پیکیجز جو ہیں وہ 4G کے وہ لیتے ہیں ہم سے چارجز، لیکن سروس بہتر پرووائڈ نہیں کرتے۔ یہ ایک بیسک رائٹ ہے۔ اس کے علاوہ آزاد پتن جو انٹری پوائنٹ ہے پاکستان کی سائڈ، پنجاب سائڈ سے آزاد کشمیر میں، وہاں سے ڈسٹرکٹ سدنوتی کی ایک روڈ ہے پلندری تک کی، وہ بننی چاہیے۔ اس کے علاوہ پراپر جو ہے وہ پانی، جتنے بڑے بڑے شہر ہیں ان میں پینے کا صاف پانی، اس کے لیے کچھ نہ کچھ حکمت عملی بنانی چاہیے۔ ایک لڑکا تھا اظہر نامی جو کہ شہید ہو گیا تھا سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں، اس کے فیملی میں سے کسی بندے کو جاب ملنی چاہیے۔ آزاد کشمیر سے لکڑی کی جو اسمگلنگ ہے، اس کی روک تھام کے لیے پراپر انتظامات ہونے چاہیے۔ جو آب پاشی کے لیے ہمارے پاس زمینیں موجود ہیں جہاں زراعت ہو سکتی ہے، اس میں آب پاشی کے لیے جو ہے وہ کینالز دینی چاہیے۔
چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ منگلا ڈیم سے ایک کینال کچھ نکلی ہیں جو ڈائریکٹ جن کا پانی پنجاب یوز کر سکتا ہے، آزاد کشمیر میں یوز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ کہ ایکسپریس وے ہونی چاہیے آزاد کشمیر کے جو 10 ڈسٹرکٹ ہیں ان کو ملانے کے لیے پراپر ایک ایکسپریس وے ہونی چاہیے جو ان کو ملائے، تو دیٹس فیئر، یہ کوئی انلیگل چیز نہیں تھی۔ اس کے علاوہ 3-4 ٹنلس ہیں جو الگ الگ، چھونٹے ٹنل ہے، لوہار گلی مظفر آباد ٹنل ہے جو کہ گلگت کو آزاد کشمیر سے اور مظفر آباد کو لوہار گلی سے ملاتی ہے۔ اس کے علاوہ جہلم ویلی میں کچھ 1-2 ٹنلس تھیں۔ اس کے علاوہ کرپشن کا خاتمہ تھا، سرکاری محکمے میں جتنے میں کرپشن ہیں ان کو پراپر اس کا نظام ہونا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے، ان میں اصلاح ہونی چاہیے، سفارشی کلچر ختم ہونا چاہیے، رشوت کا خاتمہ ہونا چاہیے، محکمہ تعلیم جو ہے اس میں اصلاحات ہونی چاہیے، اضافی محکمے جتنے ہیں ان کو ختم کیا جانا چاہیے، بلا سود قرضے فراہم کرنے چاہیے نوجوانوں کو روزگار کے لیے۔ اس کے علاوہ جو پراپر آپ کا روزگار ہے نوجوانوں کو وہ ملنا چاہیے۔ تو جو جنگ زدہ علاقہ ہے، ایک متنازع علاقہ ہے، اس میں ٹیکسز میں کسی حد تک ریلیف دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ معذور افراد جو ہیں ان کا ایک پراپر کوٹا ہونا چاہیے، انہیں جابز ملنی چاہیے۔ عدلیہ میں اصلاحات جو کہ ہو نہیں سکتی، عدلیہ میں اصلاحات ہونی چاہیے تھی۔ ترقیاتی بجٹ جو آزاد کشمیر کا وہ پراپر ملنا چاہیے اور پراپر اس کو یوزیج ہونا چاہیے اس کا۔ اس کے علاوہ جب بھی بیرونی فورسز سے مراد پنجاب فورس، اسلام آباد کی پولیس یا رینجرز یا ایف سی آتی ہے تو یہ بلا جواز نہ آ کے کشمیریوں کا جو خون بہائیں، بلکہ اس کا پراپر ایک سسٹم ہونا چاہیے اور انہیں اتنا فری ہینڈ نہیں دینا چاہیے کہ آ کے یہ کسی کو بھی جب چاہے دل کرے یہ مارنا شروع کر لیں۔ اس کا ایک پراپر سسٹم ہونا چاہیے۔ رحمان پل کوٹلی میں ایک برج ہے جو کہ کافی عرصے سے رکا ہوا ہے یا اس کا کام نہیں ہوا، اس پہ کام شروع نہیں ہو سکا، تو اس کا جو ہے وہ پراپر کچھ ہونا چاہیے، وہ سٹارٹ ہونا چاہیے۔ AJK-PSC پبلک سروس کمیشن، اس کو فعال کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اڈاک اور سفارشی لوگوں کو بھرتی کریں اور جو پڑھا لکھا نوجوان ہے وہ وہاں پہ ذلیل ہوتا رہے۔ اس کا پراپر ایک سسٹم ہونا چاہیے۔ جو تاجر برادری ہے اس کو تحفظ فراہم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ نان کسٹم جتنی گاڑیاں ہیں ان کو پراپر جرمانے ہونے چاہیے اور ٹریفک کے قوانین جو ہیں وہ پراپر فعال کرنے چاہیے۔ اور یہ جتنے 37 نکات ہیں ان کی حمایت کرنی پڑے گی کس کو؟ جتنے بھی ہمارے آفیشیلز بیٹھے ہیں اسمبلی کے اندر۔ اب اس میں اگر کوئی ایسا نقطہ مجھے تو نظر نہیں آیا جو کہیں پہ لکھا ہو کہ ہم نے پاکستان سے علیحدگی اختیار کرنی ہے، ہمیں یہ حکومت نہیں چاہیے، یا ہم حکومت کے اگینسٹ ہیں، ہم پاکستان کے اگینسٹ ہیں، یا ہم کسی بھی پاکستان کے ادارے کے اگینسٹ ہیں۔ جسٹ بیسک نکات ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ایک افواہیں ایسے پھیلائی جاتی ہیں، ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی ترجمانی کر دیتے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی مدد آپ آزاد کروا کے اس علاقے کو تو پاکستان کے ساتھ رہنے کو جنہوں نے ترجیح دی، اور آج انہیں غدار ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ جی یہ لوگ غدار ہیں۔ کیوں؟ یہ بیسک رائٹ ہے۔ اگر آپ میں سے جو جتنے لوگوں پر میری ویڈیو گئی، اگر ان کو کوئی اعتراض ہے کہ یہ اس کے علاوہ کچھ پوائنٹس ہو سکتے ہیں یا کوئی اور معاملات ہیں کشمیریوں کے، تو وہ جائے، وہ اپنی ریسرچ کرے اور اس کے بعد آ کے بتائے کہ جی بالکل یہ غلط تھا، آپ کا یہ پوائنٹ غلط ہے، یہ پوائنٹ غلط ہے۔ باقی جہاں تک رہا نعروں کا یا فلاں کا، تو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور اداروں کے خلاف پنجاب کے لوگوں نے نعرے لگائے، سندھ کے، بلوچستان نے۔ جب انسان غصہ آتا ہے انسان کو تو وہ کچھ سے کچھ کہتا ہے۔ وہی نون لیگ ہے جو آرمی کو اس حد تک اس نے روڈوں پہ گھسیٹا، ٹھیک ہے، اور آج وہی ہے جو آرمی کی گود میں بیٹھ کے 17 سیٹیں لے کے پنجاب میں گورنمنٹ بنا کے بیٹھی ہے۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ نعرے جو ہوتے ہیں یہ وقتی جذبات ہوتے ہیں اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے بھی رہتے ہیں۔ باقی جہاں تک کشمیریوں کے بیسک رائٹ ہیں وہ انشاءاللہ بیٹھے ہیں، وہاں پہ عوام اپنی کوشش کر رہی ہے، تو وہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کا بنے گا، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ فیوچر میں مذاکرات ہو جائیں گے اور کچھ نہ کچھ بن جائے گا۔ تو پھر یہی لوگ جو نفرت پھیلا رہے ہیں اس کو اتنی مت ہوا دیں کہ کل یہ نفرتیں واپس کم نہ ہوں بلکہ یہ نفرتیں بڑھتی ہی جائیں۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔